کھینچ کے حسین نے کہا میرے بابا کی ولایت کے دشمن ہو، اب تم پر حسین کا جہاد واجب ہو گیا۔ عرب کے لوگ کہتے تھے کہ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے ہم بیٹھ کے کہا کرتے تھے کائنات کا سب سے بہادر علی ہے۔ وہ کہتے 61 ہجری کے بعد ہم نے کہنا شروع کر دیا بہادر حسین، اس لیے کہ علی پانی پی کے لڑتا تھا۔ یہ کربلا کا واحد ہے جس نے پیاسا بھی تھا، بھوکا بھی تھا، بیٹوں کی لاشیں بھی ابھی اٹھا کے آیا تھا، بپھرے ہوئے شیر کی طرح میرے کریم نے حملہ، اتنا غضبناک حملہ فوج کوفے کی دیواروں پہ جا کے حسین لڑتے جا رہے تھے اور مقتل میں تلوار گھماتے ہوئے جا رہے تھے، رو رو کے کہہ رہے تھے تم نے ہمیں غریب سمجھا، کبھی کسی کو تلوار مار کے کہتے تم نے اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، تم نے میرے عباس کا بدن کاٹا۔ اتنا غضبناک حملہ کرتے کرتے جب حسین علیہ السلام نے فرات کا گھاٹ خالی کروایا، کریم کا گھوڑا فرات کے اندر گیا، حسین نے فرات کے کنارے پہ دیکھ کے کہا عباس اٹھ، دیکھ میں نے فرات قبضے میں لے او میرا علمدار، عباس اٹھ دیکھ فرات زہرا کے بیٹے کے قبضے میں۔ کئی لمحے حسین فرات کے کنارے پہ گھوڑا لے گئے، دیکھ کے کہنے لگے یہ وہی دریا ہے جہاں سے تم ہمیں پانی نہیں دے رہے، دیکھو یہ محمد کے بیٹے کے قبضے میں۔ جو ہی حسین ٹینوں سے نیچے اترتے فوجیں واپس بھاگتے۔ حسین اس انداز سے جنگ کر رہے تھے کہ انبیاء کی آواز آئی مرحبا حسین، مرحبا حسین۔ حسین جنگ کرتے جا رہے تھے یا آسمان سے اللہ کی آواز، اے نفس مطمئنہ اب پلٹا اپنے رب کی جانب۔ آواز آنی تھی، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، حسین نے گھوڑے کی لجاموں کو چھوڑ دیا۔ اب جس بندے نے ماتم کرنا وہ مجھے دیکھے، جو ہی حسین نے مرتجز کی لجاموں کو چھوڑا، حسین نے مرتجز کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی، حسین نے اپنی پیشانی مرتجز کی گردن پہ رکھی۔ کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا، اس حال میں غریب کو دیکھ کے جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا۔ حسین زخم کھاتے جا رہا تھا، حسین پشت مرتجز پہ جا رہا تھا۔ خدا لعنت کرے سنان بن عنس پہ، اس نے حسین کے حلق میں تیر مار۔ صالح بن وہب نے حسین کے پہلو میں نیزہ مارا۔ خدا لعنت کرے صالح بن وہب پہ، اس کے نیزے کا لگنا تھا بھاگتے گھوڑے کی زین سے۔ محمد کا بیٹا زمین پہ آیا، بدن پہ تیر اتنے لگے ہوئے کہ ادھر حسین زمین پہ گرا نہ زین۔ جب خیمے سے نکلے تھے کریم نے کہا تھا میرے اللہ میری بیٹی سکینہ پہ نیند طاری کر دے تاکہ یہ مجھے جاتا ہوا نہ دیکھے۔ شہزادی دعائے حسین کے ساتھ سو گئی۔ حسین ہاتھ سے شہزادی کا سر کربلا کی ریت پہ رکھ کے آئے تھے۔ جو ہی حسین گھوڑے کی زین سے گرے، گرتے حسین کی آواز میرے اللہ میری سکینہ جگا دے۔ اب جس کے گھر میں چھوٹی بیٹی ہے وہ ماتم کرے گا، جب کہنا میری سکینہ جگا دے۔ شہزادی تڑپ کے ریسے تھی، اماں 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 پاپا کہاں ہے؟ سکینہ مقتل میں رو کے دی میں خواب دیکھا ہے، خون کا دریا ہے، میرے بابے کا کٹا ہوا سر ہے، اماں مجھے کہیں سے میرا بابا ملا، میں ودا پڑھوں گا شہزادی کا پھر شہادت پڑھوں گا۔ جب کہنا میرا بابا ملا، بی بی دیکھ کے کہتی سکینہ رش پڑا ہے، مقتل میں بابا نہیں ملنا۔ رو کہتی اماں فضا مجھے ایک بار ٹیلے پہ جا کے بابا دکھا۔ شہزادی فضا نے سکینہ کو اٹھایا کربلا کے ٹیلے پہ، یوں ٹیلے سے نیچے دیکھا، رش قاتلوں کا ڈھیر۔ رو کے فضا کہتی ہے شہزادی بتا کہاں سے ڈھونڈے گی بابا؟ رو کہتی ہے میں ایک احساس کر مجھے زمین پہ، تو خیمے جا، میں جانوں میرا غریب بابا جانے۔ اب ذہن میں نقشہ بنانا، یوں شہزادی ٹیلے سے نیچے اتری، نیچے اتر کے جب گھوڑوں کا رش دیکھا نا، حیوانوں کے سامنے کھڑی ہوئی، رو کہتی نہیں پہچانا تو امت نے نہیں پہچانا، میں مدینے والے محمد کی بیٹی ہوں۔ حیوانوں نے سکینہ کو رستہ دینا شروع کیا، شہزادی بابے کو ڈھونڈتی 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 ایک ٹیلے پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ ایک گھوڑا سوار قریب آیا، دیکھ کے کہتا اتنے رش میں کس کی بیٹی ہے یہ گھر سے باہر آ گئی ہے؟ دیکھ کہتا مانن سے کس کی بیٹی ہے؟ رو کہتی ہے نا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی ہوں، غلط پڑھوں مجھے عباس معاف نہ کرے۔ یہ گھوڑے کی زین سے اترا، اس کے ہاتھ کا وزن زیادہ، اس نے اس انداز سے پیار کیا۔ شہزادی ریت پہ گر گئی۔ اگلی سطر ماتم کر کے سن لینا،
रेत से उठी चेहरे पे हाथ रख दी, मार लिया है, अब बता दे देखा है? तूने जो जुल्म करना था कर लिया, अब बता दे कहीं देखा है? शहजादी को लाशों में बाबा नजर नहीं आ रहा। माफ कर देना, मैं अगली सत्र खोल के नहीं पढ़ूंगा, इशारा करूंगा, इशारा समझ, इशारा। बेटी ने बाप पांव से पहचाना, जिसे खबर है कि आज 10 मुहर्रम है। बेटी ने बाबा पांव से पहचाना, पांव पे रूह रख के कहती मदीने वाला हुसैन तू है, मोहरे नबूवत का सवार हुसैन तू है। बाबा बाबा बेटी मिलने आई है। बाबा तू मुझे सोई को छोड़ के आ गया था, बाबा तेरी शहजादी मिले, उठ बाबा आंखें खोल। हुसैन मौला का सर सजदे में, सजदे में सर रख के हुसैन का तरक्तुल खल्क़ तुर्र मिन हवाई, तेरी मोहब्बत में मैंने हर मोहब्बत भुला दी। इधर हुसैन का सजदा इम्तिहान शुरू था। बेटी करीब आके हिला दी, बाबा 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 बेटी आई है। अब जिसके घर में बेटी है मैं मातम से पहचान लूंगा ये बेटी का बाप रोया है। जब कोई बस ना चला के लिए भाई, यूं बाबे का हाथ उठा कर उठ घर चले शाम हो गई, उठ घर चले शाम हो गई। बाबा तेरी बहनें दरवाजे पे इंतजार कर रही है, उठ बाबा घर चले शाम हो गई। बाबा तेरा अकबर नहीं रहा, बाबा तेरा अब्बास नहीं रहा, बाबा तेरे ओनो मोहम्मद नहीं रहा। आ बाबा तुझे सकीना लेने, रख मेरे कांधे पे हाथ, मैं तुझे खीमे ले जाऊं। जब हुसैन नहीं बोले, हाथ जमीन पर रखा, 4 कदम पीछे हट के कहती चल वापस चले, गरीबों को कोई नहीं पहचानता। 7वें कदम पे हुसैन की बेटी गई थी, या करबला ने हिलना शुरू किया। अर्श इलाही से आवाज आई, हुसैन में राजी, बेटी को वापस बुला। हुसैन ने सजदे से सर उठाया, हाथ खोल के कहा मेरी सकीना। दूर खड़ी होके कहती कौन सकीना, पहले क्यों नहीं बोले? आवाज आई सकीना इम्तिहान का वक्त था, अब जो मातम कर रहे मुझे मातम करते हुए बताना। शहजादी बाप के सर कहाँ रखती थी? सीने पे। मख्तल कहती सीने पे तीर इतने लगे हुए थे, शहजादी को सर रखने की जगह न मिली। बाबे के करीब आकर रेत पे लेट गई, रो के कहती आज तक मैं अपना सर तेरे सीने पे रखती रही हूं, आज अपना सर मेरे सीने पे ला। आओ मेरा गरीब है करबला बाबा। बाबा बाबा मेरा सर अपने सीने पे ला। बाप का सर अपने सीने पे रखा, हाथों से बाबे का लहू साफ किया, दाढ़ी चूम के कहती आंखें खोल। अगली सदर सुना, रो के दी आंखें खोल, मैं तुझे तमाचों के निशान दिखा। बाबा तेरे कातिल मुझे तमाचे मार रहे। मौला हुसैन की आवाज, अम्मा फिजा मेरी बेटी को खैमे ले। शहजादी फिजा ने मासूमा को उठाया। फिजा की नजरें खैमे पे मासूमा की बाबे पे तड़प रही थी। अम्मा मुझे छोड़ दे, अम्मा मुझे बाबे के पास रहने, और मैं बाबे के साथ कत्ल होना चाहती हूँ। शहजादी फिजा लेके जा रही थी, या हुसैन का मुर्तजिस चक्कर लगाता हुआ लाशों को सूंघता सूंघता हुसैन तक पहुंचा। जिसकी सवारी की आज शबी निकालते हो ना, इसकी वफा सुनना। हुसैन के पांव पे आके अपनी पेशानी को रगड़ के कहता मौला मेरी पुश्त पे आ। हुसैन की आवाज है ना मुर्तजिस, रो के कहता सिर्फ इतना बता दे मेरी गलती से गिरा या अपनी मर्जी से गिरा? हुसैन रो के कहते न तेरी गलती थी न मेरी मर्जी थी, गिरा दिया मुझे नाने की उम्मत ने। रो के कहता चढ़ मेरी पुश्त पे, मैं तुझे बहन के खेमे छोड़ के आऊं। हुसैन रो के कहता मर जाएगी मेरे जख्म देख के। रो के कहता चढ़ मेरी जीन पे, मैं तुझे नजफ अली की कब्र पे छोड़ के आऊं। रो के कहता कौन बचाएगा यहाँ बाबे की विलायत? रो के कहता चढ़ मेरी पुश्त पे, मदीने मोहम्मद की कब्र पे ले जाओ। हुसैन रो के कहते बेटों की लाशें छोड़ के कैसे जाओ? मुर्तजिस कहता कोई हुक्म तो कर जो मेरे हिस्से का भी हो। हुसैन रो के मुर्तजिस एक काम कर दे, क़यामत तक के लिए मेरे शिया तेरी सवारी का एहतराम करेंगे। मुर्तजिस कहता हुक्म कर। फरमाया गर्दन झुका, मैं बड़ा जख्मी हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं तेरे गले में बाहें डालता हूँ, मुझे अकबर की लाश में ले जा, मुझे एक बार बेटा दिखा दे, मैं एक बार अकबर। हौसला हौसला हौसला, मैं एक बार अकबर का चेहरा देख। मुर्तजिस के गले में गरीब ने बाहें डाली। हुसैन की आवाज है मुर्तजिस अपनी पेशानी पे मेरा लहू लगा, बहन को खेमे में बता।
جس نے بہن کو بھائی کے مرنے کی اطلاع دی اسے مرتجز کہتے ہیں۔ میرا مولا تمہیں کربلا لے جائے، حسین کی بہنیں تجھے کربلا لے جائے۔ آج بھی کربلا جاؤ، مقام صاحب الزمان شاہراہ سدرہ کے پائے، اس جگہ پہ مومنین جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 12ویں کی زیارت بنی ہوئی ہے۔ کتابیں کہتی ہیں یہ وہ جگہ ہے۔ آج بھی میرا 12واں امام جب کربلا میں آئے تو اس جگہ پہ آتا ہے، یہاں سے میرا مولا ننگے سر ننگے پاؤں قبر حسین پہ جاتا ہے۔ مومنین کے لیے حکم ہے کہ وہاں جا کے اپنی زیارت کا آغاز کرے جہاں سے 12واں کرتا ہے۔ کتابوں سے پوچھو اس مقام کو بنانے کی وجہ کیا تھی، وہ کہتے وجہ یہ ہے یہاں حسین گھوڑے کی زین سے گرا تھا، یہاں آخری بار حسین گھوڑے کی زین سے گرا ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے جملے کہنے کے لیے تیار ہو، وہ فرات کا کنارہ ہے جسے مقام صاحب الزمان کہتے ہیں، اس مقام پہ حسین گھوڑے سے گرے تھے۔ وہاں سے کھڑے ہو کے شاہراہ سدرہ کو دیکھو، شاہراہ سدرہ کے وہ آگے جا کے قبر حسین ہے، یہ ہے شہزادے کا جنازہ، یہ ہے حسین کے دوسرے بیٹے کا جنازہ۔ علموں کے درمیان کھڑا ہو کے 10 محرم کہہ رہا ہوں، گرا وہاں تھا، دفن وہاں ہوا ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے مجھ سے پوچھو کہ جب حسین گرا تھا تو حسین کا تو بچہ ہی کوئی نہیں تھا، حسین کی لاش کو وہاں تک کون لے کے آیا تھا؟ اب مجھے نہیں پتا 10 محرم کا کون بندہ خوش آنکھوں سے دیکھے گا، کون ماتم کر کے جملہ سنے گا۔ حسین جس جگہ پہ گرے تھے، حسین گرے وہاں تھے، دفن وہاں کیسے ہو گئے؟ قاتل نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا، اس نے حسین کے بدن کو لے کے سیدھا آیا زینب کے خیمے کے باہر، رو کے کہتا ہے اس کی بہن کا خیمہ کون سا ہے؟ زینب خیمے کے دروازے پہ آئی، شمر ملاؤں نے جیب سے خنجر نکالا۔ آج جسے ٹیلائے زینبیہ کہتے ہیں، حسین کی آواز آئی زمین نیچی ہو جا، مر جائے گی میری بہن میرا قتل دیکھ کے۔ زمین جھکنی شروع ہوئی، زینب کی آواز آئی ابو تراب کی بیٹی ہوں، اونچی ہو، میں بھائی کا سجدہ دیکھوں۔ زمین رو کے کہتی بہن کی مانوں یا بھائی کی مانوں؟ حسین رو کے کہتا جیسے بہن کہتی ہے ویسے کر۔ زمین اٹھنی شروع ہوئی، زینب بھائی کا سجدہ دیکھ رہی تھی۔ 10 محرم ہے، مجھے غریب کے لہو کی قسم ہے، زیارت ناہیہ میں میرا 12واں فرماتا ہے کہ لوگ جانور کو بھی شہرک سے ذبح کرتے ہیں، ان بے غیرتوں نے 10 محرم کو حسین، انہوں نے حسین کی پس گردن ضربے مارنی شروع۔ یہاں سے جان جلدی نکلتی ہے۔ زیارت ناہیہ میں میرا مولا کہتا ہے انہوں نے کند خنجر کے ساتھ حسین کی گردن کی پشت پہ ضربے ماری۔ کتنی ضربے؟ 13۔ پہلی ضرب پہ گردن کیوں نہیں اتری؟ اس نے زور سے پہلی ضرب چلائی، لہو نہ آیا، پھر ضرب چلائی، لہو نہیں آیا، پھر ضرب چلائی۔ کاندھا ہلا کے کہتا اجازت امامت نہ دکھا، میں قتل کر رہا ہوں، تیری گردن سے لہو کیوں نہیں نکل رہا؟ آواز آئی میری پوچھ سے نیچے آ، میں تیرا قتل آسان کروں۔ قاتل 4 قدم پیچھے گیا، حسین رو کہتا اما ہاتھ اٹھا۔ کون بندہ ہے جو ہائے نہیں کہہ سکا؟ کون بندہ ہے جو ماتم نہیں کر سکا؟ اے اما فاطمہ ہاتھ اٹھا لے۔ ماتم کر کے جملہ سننا، قاتل بیٹھا کہاں تھا؟ زمین پہ، پشت حسین پہ۔ اب میں بلا تشبیہ اشارہ کروں گا، اشارہ سمجھ لینا۔ مالک حسین سے، قاتل پشت پہ، اس نے حسین کی زلفوں سے بسے گردن ضربے مار رہا تھا۔ میں 1400 سال کے بعد ضربے پڑھ رہا ہوں اور تو سن رہا ہے۔ اگلی صدر پڑھوں یا ضرب مشکل کیوں تھی؟ ضرب لگ رہی تھی اور بیٹی دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی ضرب چلائی، قریب آ کہتی نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا۔ اس نے دوسری ضرب چلائی، کہتی لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا۔ اس نے تیسری ضرب چلائی، کہتی عباس کی موت کا مارا ہوا۔ اس نے چوتھی ضرب چلائی، کہتی اکبر کے بعد نور چلا گیا۔ اس نے 5ویں ضرب چلائی، کہتی کھا گئی اس کو اصغر کی موت۔ اس مولاؤں نے آخری ضرب لگا کے حسین کے سر کو تن سے جدا کیا۔ سکینہ پیچھے پیچھے چلی، یہ رو کے کہتا مار دیا ہے اب کیوں آ رہی ہے؟ رو کے کہتی مار تو لیا، سر مجھے دے دے، میں بابے کا سر لے لو، میں غلط پڑھوں، حسین معاف نہ کرے۔ اس کے ایک ہاتھ میں حسین کا سر تھا، اس نے دوسرے ہاتھ سے سکینہ کے چہرے۔ شہزادی ریت پہ گر گئے، سرے حسین نیزے کی انی پہ سوار ہوا۔ آسمان پہ اندھیرا چھا گیا، ستارے ٹوٹنے شروع ہو گئے، زمین پہ زلزلہ آنا شروع ہو گیا، فرات کا پانی مچلنا شروع ہو گیا۔ آسمان پہ حسین کے لہو کی سرخی آ گئی، سرے حسین نیزے کی انی پہ تھا۔ ملاؤں نے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے، بہنیں دروازے پہ حسین کا سر دیکھ رہی تھی۔ آخری 1 منٹ پڑھنے لگے،
دھڑ کہاں تھا کربلا؟ جو ہی شام غریبہ خیموں کو آگ لگی، ملعونین نے لاشوں کو لوٹنا شروع کیا۔ میں اگلا قتل پڑھنے لگا ہوں شبیر کا، جو مجلسوں میں کم پڑھا جاتا ہے، یہ وہ قتل پڑھنے لگا ہوں۔ آج بھی میرا 12واں اس قتل کو یاد کر کر کے روتا ہے۔ جو ہی لاش کو لوٹنا شروع کیا، ابھی معیط وہ ملعون تھا جس نے حسین کی ابا اتاری، سعد ابن کعب وہ ملعون تھا جس نے حسین کی قبا اتاری۔ ان میں سے ایک ملعون ہے جس کا نام جمال ہے، یہ کہتا جب میں لاشائے حسین پہ پہنچا، حسین کے بدن پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہتا مجھے حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی نظر آئی، میرے ذہن میں خیال آیا انگوٹھی بڑی قیمتی ہوگی۔ یہ کہتا میں انگوٹھی اتار رہا تھا، حسین کی انگلی زخمی اتنی تھی، مجھ سے انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی۔ یہ کتا کہتا مجھے خیام لوٹنے کی جلدی تھی، میں کربلا کے جنگل میں دوڑا، میں 2 پتھر اٹھا کے لایا، ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا، اپنی جیب سے خنجر نکالا، دوسرا ہاتھ کے ساتھ پتھر حسین کی انگلی پہ مارا۔ ایک کالے برقعے والی بی بی کی آواز آئی، حیا کر۔